ان ابی امامۃ الباہلی مر علی خالد ابن یزید ابن معاویہ فسألہ عن علی کلمۃ سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا کلکم یدخل الجنہ الا من شرد علی اللہ شراد البعیر علی اہلہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا گزر ایک مرتبہ خالد بن یزید بن معاویہ کے ہاں ہوا تو اس نے ان سے فرمائش کی۔ یہ ابو امامہ باہلی حضور کے صحابہ میں سے ہیں، تو کہیں خالد بن یزید بن معاویہ کے ہاں گئے، اس نے ان سے فرمائش کی کہ کوئی ایسی نرم ترین بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا یاد رکھو تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی نرمی کی بشارت کی بات بتائیے جو ہمارے لیے تسلی کا ذریعہ بنے، تو انہوں نے یہ روایت ان کو سنائی۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس رہے تھے، باتیں سنی تھیں، دیکھا تھا، تو خود بھی اپنے طور پر اگر پسند کرتے تھے تو کوئی بات بیان کرتے تھے، لیکن لوگ بھی پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے حضور نے کسی وقت کوئی نصیحت کی ہو، آپ نے کوئی معاملہ دیکھا ہو تو ہماری رہنمائی کے لیے بتائیے۔ تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو اللہ کی اطاعت سے اس طرح بدک کر نکل جائے جس طرح اونٹ اپنے مالک کے سامنے بدک جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عفو درگزر ہی عفو درگزر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو منتخب ہو سکیں گے، قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر اور اس کی رحمت کے نتیجے میں یہی معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کے اشارات سے بھی اور حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ اللہ بہت کرم فرمائے گا، بہت گناہوں کو بخش دے گا، بہت عنایت کرے گا۔ تو حضور نے کسی موقع پر یہ بیان کیا تو یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں شبہ نہیں کہ جہنم کی وعید سنائی ہے اور گناہوں پر کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ کفر کے نتیجے میں، جانتے بوجھتے شرک کے نتیجے میں ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی نوازش جب معاف کرنے پہ آئے گی تو ان بڑے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت کرم فرمائے گا۔ تو یہ کہا کہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ کی اطاعت سے اس طرح بدک کر نکل جائے جس طرح اونٹ اپنے مالک کے سامنے بدک جاتا ہے۔ یعنی اونٹ بھی رکتا ہے، اونٹ بھی بعض موقعوں کے اوپر بات نہیں مانتا، اونٹ کو بھی کھینچنا پڑتا ہے، اونٹ پر بھی نشیب فراز آتے ہیں، لیکن اونٹ مالک سے بدک گیا، گویا یوں سمجھیے کہ سرکش ہو کے بھاگ گیا۔ یہ مثال دی ہے حضور نے۔ میں نے لکھا ہے یہ خدا کے مقابلے میں سرکشی کی تعبیر ہے۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ در حقیقت یہی وہ رویہ ہے جو آدمی کے لیے جنت کے دروازوں کو بند کرنے کا باعث بنتا ہے، یعنی سرکشی۔ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ہم اس دنیا میں دو حقیقتوں کے ادراک پر کھڑے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بعض امتیازات دیے ہیں، ہم ان کا احساس کریں، اور دوسرے یہ کہ یہ سمجھیں کہ انسان ہیں، دنیا میں ہم کو بڑی فضیلت حاصل ہے، دنیا کی مخلوقات پر ہمیں اللہ نے حاوی کر دیا ہے، علم و عقل کی بے نظیر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہیں ہم اس کے بندے۔ یعنی دنیا میں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں جو بھی ہماری حیثیت ہو، خدا کے مقابلے میں بندگی ہی ہمارے شایان شان ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو عبدیت کا شعور اس کے ساتھ آدمی جیے، بندہ کبھی سرکشی نہیں اختیار کر سکتا۔ جیسے ہی یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے، یہ دیکھیے نا کہ دنیا کی زندگی میں کیا ہے، یعنی جیسے ہی ہم اس عقلی یا شعوری حیثیت کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہمارے ایک ماں باپ ہے، ماں بٹیارن ہے، باپ گداگری کرتا ہے فرض کیجئے، لیکن وہ ماں باپ ہے اور ہم ان کی اولاد ہیں، اور اولاد کی حیثیت سے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں سرکشی اختیار کریں۔ پھر عرض کر دوں، اختلاف بالکل اور چیز ہے، غلطی بالکل اور چیز ہے، سرکشی اختیار کر لیں، یعنی ان کی ماں باپ کی حیثیت ہی کو اپنے رویے سے ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ سرکشی پھر ایک ناقابل معافی جرم بن جاتی ہے۔ اسی طرح گھر کا نظام ہے، اس میں مرد و عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے
یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ مرد کی حیثیت گھر کے سربراہ کی ہے، یعنی شوہر کی، اور اس لحاظ سے اس کو یہ مقام ملے گا کہ وہ آخری فیصلہ سنائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بحث بھی ہو سکتی ہے، گفتگو بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی کرے گی، بچے بھی کریں گے، لیکن جس طرح سے والدین کے مقابلے میں ایک مقام مانا جائے گا، ایسے ہی شوہر کی یہ حیثیت کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، مان کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، شوہر کی حیثیت ہی تسلیم نہ کی جائے، تو یہ سرکشی ہے۔ اسی طرح ریاستوں میں ہوتا ہے، یعنی آدمی غلطی بھی کرتا ہے، قانون بھی توڑ دیتا ہے، جیل میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن اگر ریاست کے نظم ہی کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو یہ سرکشی ہے۔ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے۔ یہاں اس کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ کی اطاعت سے اس طرح بدک کر نکل گیا جس طرح اونٹ اپنے مالک کے سامنے بدک جاتا ہے۔ تو یہ سرکشی ہے جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر لفظ استکبار سے ادا کیا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں تکبر کر کے، بڑا بن کے، اترا کے کھڑا ہو گیا۔ آدمی اگر اس جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے، اس کا ظہور پھر علم میں بھی ہوتا ہے، عمل میں بھی ہوتا ہے، رویے میں بھی ہوتا ہے۔ کھڑا ہو گیا تو فرمایا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہی بات یہاں فرمائی ہے کہ اللہ کا کرم ہوگا، عنایت ہوگی، بہت بخش دے گا، بہت فرمائے گا، جو کچھ بھی رحمت فرمائے گا۔ لیکن اگر سرکش ہے آدمی، یعنی اس نے خدا کو خدا ہی نہیں مانا، اس نے اس کی یہ حیثیت ہی تسلیم نہیں کی، اس کے سامنے بندے کی حیثیت سے نہیں رہا، غلطی کی ہے تو اس کے بعد سرکش ہو کے کھڑا ہو گیا ہے، تو پھر کوئی امکان نہیں۔ ورنہ ایمان و اسلام کے ساتھ حسن عمل کا صلہ ہر حال میں جنت ہی ہے، جس طرح کہ روایت میں بیان ہوا ہے۔ یعنی آدمی اگر حقائق کو مان لے، اچھا عمل کرتا رہے، تو جنت ہی جنت ہے اس کے لیے، اور اس میں معافی کے بھی بڑے مقامات ہیں۔ لیکن سرکشی، تکبر، استکبار، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور شرک بھی اصل میں سرکشی ہی کی ایک بڑی قسم ہے، جس میں آدمی اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔